الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اس رکوع میں دو واقعات کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے انسانی شکل میں آئے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بہت جلدی سے بھنا ہوا ایک بچڑا لے کر سامنے پیش کر دیا، لیکن فرشتوں نے نہ کھایا، نہ ان کا ادھر ہاتھ بڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دل کے اندر یہ خوف لاحق ہوا کہ جو میرا کھانا نہیں کھا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے دشمن ہوں، یہ کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ تو جب یہ پریشانی دیکھی تو فرشتوں نے تسلی دی، کیا پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانے والی قوم نہیں ہیں۔ تو فرشتوں کے آنے کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ اسحاق بھی صاحب اولاد ہوگا، اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا، آپ کا بیٹا اسحاق بھی نبی ہوگا اور آپ کا پوتا یعقوب بھی نبی ہوگا۔ اور پھر آگے یہاں تک اتنا ہی ذکر ہے۔ یہ خوشخبری سنائی، یہ خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی ہوئی تھی، جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تو یہ کیسے ہوگا، میں بالکل بانجھ ہو گئی، میرا خامد بوڑھا ہو گیا، میں بھی نکارا، یہ بھی نکارا، تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ تو فرشتوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، تعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا اللہ کے معاملے پہ تعجب ہے؟ اللہ تو نکارہ کو کارآمد کر دیتا ہے، بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے، بے سہارا کو سہارا دے دیتا ہے، تو اس لیے اللہ کے معاملے پر کون سا تعجب ہے؟ ایک تو یہ خوشخبری تھی۔ دوسرا اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ وہاں سے فرشتے اٹھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ فرشتوں کے آنے کا دوسرا مقصد تھا حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئی تھی، انہیں تباہ و برباد کرنا تھا۔ وہ ایسی برائیوں میں مبتلا تھی کہ اس جیسی برائیاں جہان میں پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان میں ایک بڑی برائی یہ بھی تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور یہ بڑا قبیح فعل ہے، بہت برا فعل ہے۔ جب فرشتے وہاں آئے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی کرتوتوں کی وجہ سے بہت ہی غمزدہ ہوئے کہ اب کیا ہوگا، یہ میرے مہمان ہیں اور حسین و جمیل ہیں اور قوم کی حرکتیں وہ جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کو اپنی ہوش کا نشانہ بنائیں اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے۔ بڑی پریشانی۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی بیوی کے علاوہ باقی سارے اہل ایمان کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام سب کو لے کر بستی سے نکل گئے، اہل ایمان کو ساتھ لے کر نکل گئے، تو فرشتے جس کام کے لیے آئے تھے پھر فرشتوں نے اپنا وہ کام کیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
بستی کو یوں اٹھایا آسمانوں کی طرف لے گئے، اوپر جا کر الٹا کر کے ان کو پھینکا کہ وہ تہ بتہ جم گئے۔ اور آج تک وہ جگہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، اور وہ پورا علاقہ جہاں قوم لوط آباد تھی، جو تقریباً 30 میل چوڑائی اور 60-70 میل لمبائی کا علاقہ ہے، جسے بحر مردار کہتے ہیں، جس کے اندر زندہ جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا، آج بھی وہ مقام عبرت ہے کہ یہاں وہ لوگ آباد تھے جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ اس امت کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، اور آپ سامعین کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔